ایجنڈا پر بات کروں گا. بڑا اہم ایجنڈا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایجنڈا کے تھرو کئی چیزوں کی وضاحت بھی ہو جائے گی. اور میں اس ہاؤس کا ایک ممبر بھی ہوں. بات سنیں آپ بات سنیں. ایک سیکنڈ کبیر صاحب صحیح ہے وہ میں وہی بات کرنے لگا ہوں. جی وائنڈ اپ جو ہے یہ علی محمد صاحب کریں گے. جی اب آپ سنیں. بڑے زور و شور سے یہاں پر تقاریر ہوئیں. تقاریر کم، الزامات زیادہ تھے، مگر میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے آپ کو اس ایجنڈا کے ساتھ منسلک رکھوں. جناب چیئرمین، یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے ذرا پڑھیں. The House may discuss the government's unprecedented crackdown on opposition workers. اس سٹیٹمنٹ کا حقیقت کے ساتھ صرف اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ قطری خط کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے ساتھ تھا. اس سے زیادہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسری بات، اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا پولیٹیکل ورکرز کا، میں سمجھتا ہوں ہمارے نزدیک وہ لفظ نہایت قابل احترام ہے، کیونکہ پولیٹیکل ورکرز سیاست میں وہ کلاس ہوتی ہے کہ جن کے کاندھوں پر سیاسی جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں، جو صدقے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نظریہ جس کو وہ درست سمجھتے ہیں، اس ملک کی خاطر وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. مگر جناب چیئرمین، پچھلے سیشن میں بھی جب اس موضوع پر بات ہوئی تو اسی ایجنڈے کی آڑ میں بڑے زور و شور سے یہاں پر جو نام لیے گئے وہ ان پولیٹیکل ورکرز کے نہیں تھے. وہ نام تو ان لوگوں کے تھے کہ جن پر منی لانڈرنگ، کرپشن، قومی دولت لوٹنے جیسے الزامات ہیں. عدالتوں میں ان کے اوپر مقدمات ہیں اور کیسز ہیں. جناب چیئرمین، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ایجنڈا میں لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو جواب واضح ہے. جواب بہت واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں ایک اتحاد پرویا گیا اور اس کے تانے بانے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ملتے ہیں یہ جو میں نے اس سے پہلے بات کی اس کے ساتھ. اور جلسے جلوسوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور مینار پاکستان کے اندر اس نے اپنی آخری سانسیں لی. اس ناکامی اور ہزیمت کا ملبہ کسی پر تو ڈالنا تھا، لہذا کہا گیا unprecedented crackdown on opposition workers. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ سب سے پہلے عوام نے آپ کے ایجنڈے کو اور آپ کے بیانیے کو مسترد کیا. پولیٹیکل ورکرز نے آپ کے گھر میں آپ کے بیانیے کو مسترد کیا. خود آپ کی جماعتوں کے اندر آوازیں اٹھی اور ایک توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوا. اور آپ کہتے ہیں کہ اس ناکامی کی وجہ unprecedented crackdown on political workers. نو سر، آپ دیکھیں اس دن مینار پاکستان کے مناظر، اس جلسہ گاہ کے مناظر کہ جہاں پر ان کی بات سننے کے لیے خالی کرسیاں بھی منہ موڑ کے پڑی ہوئی تھیں. خالی کرسیاں بھی منہ موڑ کے پڑی ہوئی تھیں. کیوں؟ کہ وہ ایجنڈا تھا صرف یک نکاتی کہ جتنے لوگ سٹیج پر کھڑے ہیں ان کے کیسز میں ریلیف، وہ جو پیسہ وہ لے کر اس ملک کے عوام کے ساتھ جو ظلم کر چکے ہیں اس سے ریلیف،
اور ظلم تو یہ ہے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو بیانیہ اختیار کیا گیا اس میں نہ ریاست کا خیال رکھا گیا نہ ریاستی اداروں کا خیال رکھا گیا، اور وہ بیانیہ اختیار کیا گیا کہ لگتا تھا کہ یہ مودی کی زبان ہے، حسین حقانی کے پیپرز ہیں۔ جناب چیئرمین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سوچتے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں، ایک غلطی سب سے ہوتی ہے، ایک اصلاح کی طرف چلتے، مگر اقتدار کی ہوس میں، پیسہ بچانے کی ہوس میں، کیسز کے ریلیف کی ہوس میں یہ تمام حدیں پار کرتے ہوئے۔ دوسری بات، اگر ہم اس پر آ ہی جائیں انپریسیڈنٹڈ پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذی شعور حکومت سوچ بھی نہیں سکتی ہے اس پریسیڈنس کو دہرانے میں جو آپ اپنے ادوار میں دہراتے رہے، سیاسی ورکرز پر جو آپ ایک دوسرے کے اور پی ٹی آئی کے ظلم کرتے رہے، اس کریک ڈاؤن کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کہاں سے شروع کروں؟ کیا ایف ایس ایف سے شروع کروں کہ جب آپ نے کہا پولیس کافی نہیں، اپنی ایک فورس بنا ڈالی، دلائی کیمپ بنا ڈالے، عقوبت خانے بنائے اور سیاسی آوازوں کو خاموش کیا؟ جناب چیئرمین، ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ 2014 دنیا چیخی، میں پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کو۔ 31 اکتوبر 2016 Pakistan authorities must immediate and unconditionally release hundreds of opposition activists, lift restrictions on their movement, and take all appropriate measures to ensure that people are allowed to exercise their right to peaceful assembly, Amnesty International said today. 2016. The organization calls come as Pakistan's authorities have intensified their crackdown on supporters of Imran Khan's Tehreek-e-Insaf party, including by using unnecessary and excessive force. The police fired tear gas, rubber bullets against protesters and detained hundreds in indiscriminate and arbitrary mass arrests. یہ کہتے ہیں بھرے ہوئے اخبارات ان کے فسطائی ہتھ کنڈوں سے اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہلے بھی ذکر ہوا اور یہ ذکر تو پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب بن چکا ہے، ایک سیاہ باب، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، جہاں پر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا گیا کہ گلو بٹوں کی میت میں ان کے ساتھ مل کر اس وقت کی حکومت کے ایما پر پنجاب پولیس نہتے کارکنوں پر نہ صرف ٹوٹ پڑی، آنسو گیس، گولیاں، بارش بزرگوں کو، قرآن پڑھتے بزرگوں کو گھسیٹا گیا، لاٹھیاں برسائی گئیں، حاملہ عورتوں کے چہروں پر گولیاں برسائی گئیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ معصوم بچی بسمہ جو اس کی بیٹی تھی، اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر صرف ایک سوال کر رہی تھی کہ میری ماں کو کیوں مارا، کیا قصور تھا؟ پیسفل پروٹیسٹ۔ ہمیں یہاں بھاشن دے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین، یہ بیانیہ جو مسترد ہوا، یہ جو جلسے خالی ہوئے، یہ جو سٹیج ویران ہوئے، یہ جو سوال آپ کرتے ہیں کہ عمران خان تو ایک کال دیتا تھا تو مینار پاکستان بھر جاتا تھا، اوور فلو ہو جاتا تھا، اور ہماری دفعہ خالی کرسیاں الٹی پڑی ہیں، تو آپ کو سبق سمجھنا چاہیے اس میں کیا ہے۔ سبق صرف ایک ہے کہ عوام کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں، کرپشن کے ساتھ نہیں نکلتے۔ یہ ہے سبق جو آپ کو وہاں سے لینا چاہیے تھا۔ جناب چیئرمین،
میں اور میرے کئی ساتھی اس تحریک کا حصہ تھے جو عمران خان کی قیادت میں کرپشن کے خلاف شروع ہوئی تھی، اور اسی پارلیمنٹ کے سامنے، یہ میرے صحافی بھائی بھی یہاں پر کئی بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا اسی پارلیمنٹ کے سامنے جہاں پر عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جس طریقے سے بے دردی سے کریک ڈاؤن کیا گیا، جو گولیاں برسائی گئیں، جو لاٹھیاں برسائی گئیں، اور اس کو آنسو گیس کہنا بھی، کیونکہ ہم سب اس کا شکار ہوئے، زہریلی گیس چھوڑی گئی۔ اور بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی، پیسفل پروٹیسٹ کی۔ آپ تو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور دعوے کرتے ہیں جمہوریت کے، اور جمہوریت صرف اس لیے، ٹھیک کہا میرے بھائی نے، کاکڑ صاحب نے، عمران خان نے بہت پہلے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ جس دن بات اصل مدے پر آئے گی، کرپشن اور لوٹی ہوئی دولت پر، تو نہ صرف یہ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ مل کر یہ واویلا بھی مچائیں گے، جمہوریت خطرے میں ہے، پارلیمنٹ خطرے میں ہے، اور وہی ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ ہم آج بھی آپ کے اس رائٹ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ جلسے کرنا چاہتے ہیں، کریں لانگ مارچ، صرف تاریخیں نہ دیں، کریں لانگ مارچ۔ آپ نے پہلے بھی آئے تھے یہاں پر دھرنے کے لیے، فرق صاف ظاہر ہے، ہم نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ مولانا بد دل ہو گئے خلاف ورزی سے، جو اس وعدے کی خلاف ورزی سے جو ان کے کچھ ساتھیوں نے ان سے کی تھی، اور ان کو یہاں سے جانا پڑا۔ تو ہم تو کسی جمہوری تحریک کا راستہ روکنے والے نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی اس ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے، مگر there are red lines۔ آپ کا بیانیہ جب ریاست کے خلاف ہوگا، آپ کا بیانیہ جب ریاستی اداروں کے خلاف ہوگا، آپ کا بیانیہ جب افواج پاکستان کے خلاف ہوگا، آپ کا بیانیہ جب عدلیہ کے خلاف ہوگا، اور جس سے ریاست کی کمزوری کی طرف جو جائے گا، اس کو یقیناً اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جناب چیئرمین، ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سب تانے بانے ملتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی کارروائیاں ایک مرتبہ پھر تیز ہو رہی ہیں، اطلاعات ہے، ری گروپنگ ہو رہی ہے۔ جناب، یہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے۔ دشمن اس ملک جو کھٹکتا ہے، ان کی آنکھ میں وہ کوئی حربہ نہیں جانے دیتے، مگر سب سے بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے کچھ نادان دوست، میں نہیں کسی پہ الزام لگاتا، میں کہتا ہوں نادانستگی میں ہی اس کا اگر حصہ نہیں بھی بنتے تو کم از کم وہ اس کی سپورٹ کر لیتے ہیں۔ جناب چیئرمین، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں جو اندوہناک واقعہ ہوا، اس کی مذمت تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے۔ ہم نہ صرف اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے بچوں کی داد رسی کریں گے، مگر اصل داد رسی میں سمجھتا ہوں اس وقت ہوگی جب ان کے قاتل نہ صرف کیفر کردار تک پہنچیں گے، بلکہ وہ تمام چہرے بھی بے نقاب ہوں گے جو اس جرم میں برابر کے شریک تھے۔ بہت بہت شکریہ۔